السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا شوہر جس سے میری محبت کی شادی تھی، اس نے مجھے غصے میں طلاق دے دی، پھر ایک بوڑھے شخص کے ساتھ میرا حلالہ کروایا۔ لیکن ایک رات اس بوڑھے شوہر کے ساتھ گزارنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرا بوڑھا شوہر مجھے وہ دے سکتا ہے جو مجھے میرے جوان شوہر نے نہیں دیا۔ اس بوڑھے شوہر نے مجھے کیا دیا اور مجھے کس طرح سے خوش کیا، اس راز کو جاننے کے لیے آپ کو میری پوری کہانی سننی پڑے گی۔ میرا نام نیلا ہے۔ میری عمر 17 سال تھی جب میری شادی میرے کزن سے طے پائی۔ میں اپنے کزن کو پسند نہیں کرتی تھی اور یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر والوں کا مجھ پر بہت دباؤ تھا۔ اسی دوران میں ڈپریشن میں چلی گئی اور میں نے اس معاملے سے اپنا دھیان بٹانے کے لیے سوشل میڈیا سائٹس کا استعمال کیا۔ وہیں پر ہی مجھے شہزاد ملا۔ میں تو ویسے ہی پریشانی میں تھی اور وہ گفتار کا غازی تھا۔ اس نے اپنی باتوں سے کچھ اس قسم کا جادو مجھ پر کر دیا کہ مجھے ہر وقت اس کے پیغامات کا انتظار رہنے لگا۔ پھر ہمارے درمیان فون نمبر کا تبادلہ ہوا اور ہماری محبت پروان چڑھتی چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میری شادی کے دن قریب آ گئے تو میں نے ایک رات خاموشی سے گھر کی دہلیز پار کی اور جتنا زیور تھوڑا بہت میرے گھر والوں نے میرے لیے بنایا تھا اور جو نقدی پڑا تھا، سارا کچھ لے کر میں اپنے بابل کے گھر سے چوروں کی طرح رخصت ہو گئی۔ شہزاد مجھے فوراً سے ریلوے اسٹیشن میں لے آیا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنے گھر کیوں نہیں لے جاتے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس شہر میں نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں دوسرے شہر لے کے جا رہا ہوں، وہاں پر ہم شادی کریں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے اطمینان ہوا، کیونکہ میں خود بھی اس شہر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ پھر پیچھے میرے گھر والے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھ تک پہنچ جاتے۔ اس لیے مجھے شہزاد کا فیصلہ بہتر لگا تھا۔ میں نے شہزاد سے کہا کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ پہلے ہم مسجد میں جا کر نکاح کر لیں، پھر یہ ساتھ سفر کریں، کیونکہ تم ابھی تک میرے لیے نامحرم ہو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اب ہمیں ساری زندگی ساتھ سفر کرنا ہے، اس معاملے میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیا پتہ تمہارے گھر والے پولیس میں رپورٹ کرا دیں تو ہمیں بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم دوسرے شہر جا کر شادی کریں۔ میں نے وہاں تمام انتظامات نکاح کے پہلے سے کروا کے رکھے ہیں، تاخیر نہیں ہوگی، تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بس تھوڑا سا میرا ساتھ دو۔ یہ 4 گھنٹے نہ جانے میں نے کیسے گزارے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ میرے پہلو میں میرا محبوب بیٹھا ہوا تھا، وہی جس کی خاطر میں اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے آئی تھی، وہی جس کی قربت کے لیے مری جا رہی تھی، اور وہ میرے بہت قریب بیٹھا ہوا تھا، لیکن مجھے اس سے نہ جانے کیوں خوف آ رہا تھا۔ رات کا پہر تھا، ٹرین اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، اور میں نے اپنا چہرہ اپنی چادر سے چھپا رکھا تھا کہ اچانک سے شہزاد نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا، میرے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ مجھے کسی انہونی کے احساس نے گھیر لیا تھا، میرے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میرا اب تک اس سے کوئی جائز رشتہ نہیں تھا اور وہ مجھے ہاتھ لگا رہا تھا۔ میں نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری اور پریشانی سے میرے دماغ کی نسیں پھٹنا شروع ہو گئی تھیں، یہ سوچ کر کہ میں کچھ غلط تو نہیں کر بیٹھی ہوں، کہیں یہ شخص آگے جا کر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کرے گا۔ میں انہی سوچوں میں مستغرق تھی کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا کر اشارہ کیا کہ کوئی بات نہیں، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کہ میں اندر سے بہت پریشان تھی۔ ابھی میری پریشانی میں کمی بھی نہیں آئی تھی کہ شہزاد کی ایک اور جسارت نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ اس نے اب میرا ہاتھ چھوڑ کر اپنا وہی ہاتھ میری کمر کے گرد حمائل کر دیا تھا۔ مجھے تو جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہاں اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو سب کے سب سو رہے تھے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھا، لیکن اسے میرے دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے کہا کہ پریشان نہ ہو۔ میں کیسے پریشان نہ ہوتی، میں تو اپنی تمام تر کشتیاں جلا کر آئی تھی، اب واپسی کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، ہر حال میں مجھے اس سے شادی کرنی تھی۔ میں تو اس بات پر حیران تھی کہ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی روبرو، اور پہلی ہی ملاقات میں اس سے کچھ گھنٹے کا صبر ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہم ٹرین سے اترے تو شہزاد کا ایک دوست ہمیں لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ہم اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی چلتے ہوئے ایک فلیٹ کے قریب آ کر رکی، اور چوتھی منزل میں ایک فلیٹ تھا جہاں پر ہم لوگ داخل ہوئے، وہ شہزاد کے دوست کا فلیٹ تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ سامنے نکاح والا منظر ہوگا۔ مجھے لگا میں جیسے ہی داخل ہوں گی تو سامنے مولوی اور گواہ بیٹھے ہوں گے، کچھ پھول رکھے ہوئے ہوں گے اور میری شادی والا جوڑا بھی پڑا ہوا ہوگا۔
शहजाद मुझसे मोहब्बत का दावेदार था तो ज़रूर इसने इतना इंतज़ाम तो किया होगा कि निकाह के वक़्त मुझे नया सुर्ख जोड़ा लेकर देता। आखिर मेरे भी कुछ अरमान थे, लेकिन घर के अंदर दाखिल होते हुए मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। जब सामने कुछ भी नहीं था, कोई इंतज़ाम नहीं था, ना कोई मौलवी था, ना कोई गवाह था। मैंने हैरत भरी नज़रों से शहजाद को देखा और इससे पूछा कि निकाह का इंतज़ाम तो यहाँ पर नहीं लग रहा। मेरी बात सुनकर इसके दोस्त ने कहा कि मौलवी नहीं मिला, देर हो गई थी। मैं मौलवी साहब के पास गया था, लेकिन इनकी तबीयत नासाज थी। इन्होंने कहा वो कल सुबह आकर निकाह पढ़ा देंगे, आज रात आप गुजारा करें। इसके दोस्त का इतना कहना था कि मेरे सर पर आसमान गिर गया था। क्या मतलब आज रात गुजारा करें? मैंने गुस्से से इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। शहजाद ने कहा कि गुस्सा मत करो, सुबह निकाह हो जाएगा, एक रात की बात है। मैंने शहजाद से कहा कि तुम्हारे लिए एक रात की बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये एक रात क़यामत से कम नहीं होगी। बगैर निकाह के एक नामहरम के साथ एक छत तले सोना होगा मुझे। तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही है। मैंने तुमसे कहा था कि पहले निकाह करते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरा गुस्सा देखकर शहजाद ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। अंदर कमरे में जाकर सो जाओ और दरवाजे को कुंडी लगा दो, हम दोनों बाहर सो जाएंगे। मैं अंदर कमरे में चली गई और मैंने कुंडी लगा दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। आखिर ये दोनों आधी रात को क्यों मेरा दरवाज़ा खटखटा रहे थे? रात के 12:30 बज रहे थे। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और पूछा कि क्या काम है, तो शहजाद की आवाज़ आई कि तुमने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए होटल से खाना लेकर आया हूँ, क्या बगैर खाए ही सो जाओगी? इसकी बात सुनकर मुझे भूख का एहसास हुआ था, वरना पहले तो मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था सिवाय खौफ के। मैंने दरवाज़ा खोला तो शहजाद के हाथ में खाना देखकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे कितनी कमज़ोरी हो गई है। मैंने दिन को भी कुछ नहीं खाया था। खाने की खुशबू से फ़ौरन मेरे मुंह में पानी आ गया था, तो मैंने बैठकर खाना खाया। शहजाद वहीं पर बैठा रहा। खाना ख़त्म करने के बाद वो मुझसे बातें करने लगा। मुझे उलझन होने लगी। उसने कहा कि तुम क्यों परेशान हो? तो मैंने कहा कि तुम यहाँ से अभी चले जाओ। मेरी बात सुनकर शहजाद को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अनीला, मैं सुबह से तुम्हारा रवैया बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा? तुम्हें ये खौफ है? शहजाद गुस्से में था और इसका गुस्सा देखकर मैं भी डर गई थी। जो भी था, मुझे इससे शादी करनी थी, इसलिए मैंने इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो वहाँ से चला गया और खुदा खुदा करके ये अजियत भरी रात का इख्तिताम हुआ। सुबह सवेरे ही शहजाद मौलवी को लेकर आया और हमारा निकाह हो गया। तब मेरी जान में जान आई। निकाह के फ़ौरन बाद शहजाद ने अपने दोस्तों को इस फ्लैट से रवाना किया और मेरे पास आया। वो किसी भूखे शेर की तरह मेरे वजूद पर टूट पड़ा। हम दोनों वहीं पर आर्जी तौर पर रहने लगे, लेकिन हमारी शादी में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि हमारी शादी हो गई और हम दूसरे मियाँ बीवी की तरह आराम से रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। शहजाद ने कहा कि इसने ये घर किराए पर लिया है अपने दोस्त से और हमें 1 साल तक यही रहना है। तो मुझे तसल्ली हुई, लेकिन यहाँ पर कोई भी सामान नहीं था, ना खाना बनाने के लिए ना कुछ और। मैंने शहजाद से कहा कि हमारा घर तो घर लग ही नहीं रहा, यहाँ पर कोई सामान नहीं है, मुझे राशन वगैरह ला कर दो, हम कब तक होटल का खाना खाकर गुजारा करेंगे? आखिर मैं लड़की हूँ, मुझे खुद अपने घर का काम करना है। इसने कहा कि तुम्हें घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जिस काम के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ तुम बस वो काम करो, यानी मुझे खुश करो। इसके बाद तो मेरी ज़िंदगी जैसे अजीरन होकर रह गई थी। मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। शहजाद मुझे कोई काम करने नहीं देता था और ना ही तो खुद किसी काम के लिए बाहर जाता था। अब तक मेरा लाया हुआ पैसा और जेवर ही खर्च हो रहा था। वो दिन रात मुझसे अपना शरई हक मांगता और मैं इसकी फरमाइश पूरी करके थक चुकी थी। मैं आजिज़ आ चुकी थी, मैं बेजार हो गई थी इस काम से। मैं जानती थी कि वो कोई नाजायज़ फरमाइश नहीं करता है, लेकिन मेरी सेहत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी। जब मैं इसके पास जाने से इनकार करती तो वो गुस्सा करने लगता और यूं ही एक दिन इसने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने मौलवी साहब से फतवा लिया तो मौलवी साहब ने कहा कि तुम्हें पहले हलाला करना होगा। ये काम शहजाद के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसे करना तो था। वो जो मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहता था, 3 दिन से मुझसे दूर था, क्योंकि मेरा और इसका कोई रिश्ता नहीं था। वो हलाला के लिए किसी को ढूंढ रहा था। इसके दोस्तों में से इसे किसी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वह सब जवान थे।
اور شہزاد کو خوف تھا کہ وہ اپنے وعدے سے پھر جائیں گے۔ پھر شہزاد ایک بوڑھے شخص کو گھر لے آیا اور کہا کہ آج اس سے تمہارا حلالہ ہے اور تمہیں صرف نکاح کے بعد ایک رات اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس کے بعد یہ تمہیں طلاق دے دے گا اور میں اسے کچھ پیسے دے کر فارغ کر دوں گا، پھر تم سے دوبارہ نکاح کروں گا۔ میں نے اس بوڑھے شخص سے نکاح کر لیا، لیکن رات وہ میرے پاس آیا اور بولا کہ میری پوری ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ میں بیوی کے ازدواجی تعلقات نبھا سکوں۔ اس کی یہ بات سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی، کیونکہ شہزاد کے ساتھ ایک مہینے میں ہی مجھے اس تعلق سے اتنی شدید قسم کی نفرت ہو گئی تھی۔ اپنے بوڑھے شوہر کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور فوراً سے میرے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں کہیں دوسرے شہر۔ اس شخص نے کہا کہ صبح شہزاد آئے گا، وہ مجھے پیسے دے گا اور تمہیں واپس لے جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ بوڑھا شخص حیران ہو گیا۔ یوں ہم راتوں رات وہاں سے بھاگ نکلے۔ میں نے شہزاد کو دھوکہ دے دیا، صرف اس لیے کہ اس کے اندر انسان نہیں تھا، ایک جانور تھا جو صرف عورت ذات کو نوچنا جانتا تھا۔ اسے حق لینا تو آتا تھا لیکن اپنے فرائض انجام دینا نہیں آتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ بیوی کی زندگی ہے، ایک معاشرتی زندگی بیوی کا حق ہے، لیکن اس نے مجھے کمرے کا قیدی بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک میرے ساتھ نہیں رہ سکتا کہ جو انسان صرف عورت کے وجود کا بھوکا ہو، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں اپنے بوڑھے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر آ گئی اور اس کے چھوٹے سے گھر میں سکون سے رہ رہی تھی۔ میرا شوہر ازدواجی حق دینے کے قابل نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے ایک معاشرتی زندگی دی۔ میں نے اس کا سارا گھر سنبھال لیا۔ میں اس کے گھر کا کام کرتی، کھانا بناتی، اور اس شخص کی بیٹیاں بھی تھیں جو جوان تھیں اور ان کی ماں مر چکی تھی۔ میں نے ان سے دوستی کر لی اور ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے جوان شوہر کو چھوڑ کر بوڑھے شوہر کا انتخاب کیا تھا، لیکن وہ شخص زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکا۔ میں اسی گھر میں رہنے لگی کیونکہ میرے پاس کوئی اور گھر نہیں تھا۔ پھر اسی کے کسی رشتہ دار نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، جو کہ درمیانی عمر کا شخص تھا اور کافی مہذب انسان تھا۔ اس کے پہلے سے 2 بچے تھے اور بیوی طلاق لے کر جا چکی تھی۔ یوں میں نے تیسرا نکاح اس شخص سے کر لیا اور اس کے گھر میں باقی زندگی سکون سے گزاری۔ وہ شہزاد کی طرح نہیں تھا، اس نے مجھے ویسے ہی رکھا جیسے ایک عورت رہنا چاہتی ہے۔ ایک عورت استعمال کی چیز نہیں ہوتی بلکہ انسان ہوتی ہے، لیکن شہزاد نے مجھے استعمال کی چیز سمجھا تھا، اور شکر ہے کہ میں اس کے چنگل سے نکل آئی۔